السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کئی اتوار سے اللہ کے ذکر کے متعلق بہت تفصیل سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ یہی عنوان ہے، اور خاص طور سے آج جو حدیثیں آنے والی ہیں وہ استغفار کے تعلق سے۔ استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور اس کے الفاظ بھی سکھائے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مختصر الفاظ بھی ہیں، طویل الفاظ بھی ہیں۔ مختصر میں ہے استغفر اللہ، تھوڑا اور طویل استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس سے بھی ذرا اور طویل استغفار ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر اس سے بھی طویل ہے جو جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، وہ ذرا لمبا ہے، طویل ہے۔ تو جو ہمیں آسانی سے زبان پہ پڑھا جا سکتا ہو وہ پڑھتے رہیں، سب استغفار ہی ہیں۔ استغفر اللہ، نستغفر اللہ، جو بھی ہو سکے۔ بہت بہترین ذکر ہے، ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے استغفار کی تعلیم دی۔ استغفار کرو، استغفروا ربکم، استغفروا ربکم۔ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت معاف کرے گا۔ غفار اس کے معنی ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ آگے اللہ نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو تم پر برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ اتنی بارش، اتنی رحمت اللہ کی طرف سے، قحط سالی سے بچو گے۔ یہ دوسرا فائدہ استغفار کا۔ تیسرا فائدہ اللہ نے بیان کیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرے گا اموال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ اموال میں برکت، اولاد میں برکت۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغات سے اور نہروں سے مالا مال کرے گا۔ تو یہ سارے فائدے اللہ بیان کر رہے ہیں ایک استغفار کے، کہ بندہ ایک استغفار کر لے، گناہ معاف ہوں گے، رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا، اللہ رزق میں برکت دیں گے۔ اسی طرح اس کا کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، نہر ہے، باغات ہیں، یا کوئی دوسری شکل کا اس کا کاروبار ہو، ان سب میں اللہ تعالیٰ رحمتیں، برکتیں اتاریں گے۔ اولاد میں برکت ہوگی کہ اولاد باکمال ہوگی، اطاعت گزار ہوگی، فرما بردار ہوگی۔ یہ سارے بڑے بڑے فائدے اللہ نے رکھے ہیں استغفار کے اندر۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے ولی صفت شخص تھے، وہ بیٹھے ہیں درس و تدریس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، کیا کریں؟ فرمایا استغفروا، استغفار کرو۔ کچھ وقت گزرا، ایک شخص آیا، اس نے رزق کی تنگی کی شکایت کی کہ رزق اور کاروبار میں بہت مشکلات چل رہی ہیں۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا استغفروا، استغفار کرو۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری کہ پھر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر جو ہے اپنے اولاد کے تعلق سے شکایت کی کہ اولاد ذرا نافرمان ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ کہا استغفروا، استغفار کرو۔ تو ہر ایک شکایت کے جواب میں استغفروا، استغفروا کہتے جا رہے ہیں۔ تو بعد میں شاگردوں نے کہا کہ کیا ہر مرض کا علاج استغفار ہی ہے؟ فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
کہ اے میرے بندو استغفار کرو تمہارے گناہ معاف کروں گا، قحط سالی کا شکار ہو آسمان سے بادل برستا ہوا چھوڑ دوں گا، اگر رزق کی تنگی ہے اس میں برکت دوں گا، اولاد کے تعلق سے پریشان ہو اولاد کو بابرکت بناؤں گا۔ یہ سب اللہ بیان کر رہے ہیں سورہ نوح کے اندر۔ شاگردوں نے کہا واقعتاً کہ آپ نے صحیح بات کہی، یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ تو استغفار اتنا بہترین ذکر ہے، ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت ہو زبان پہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرہ، 70 مرتبہ سے زیادہ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم، ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، سب کچھ آپ سے ہٹا دیا گیا، اٹھا لیا گیا، اس کے باوجود یہ عالم ہے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ سارا حساب و کتاب ہوگا، گناہوں میں نہ جانے کہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن شاید کبھی نوبت آ جائے استغفار کی تو اندازہ لگائیے ہم کتنے غافل زندگی گزار رہے ہیں، اور محنت کچھ بھی نہیں ہے، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، گناہ معاف ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ استغفار کی عادت بنائیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ اپنی رحمت کی چادر وسیع کرتے ہیں رات میں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے۔ استغفار یوں ہی پڑھتے رہنا ہے، اس سے سارے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، لیکن اگر کوئی بڑا گناہ ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر بڑا استغفار یعنی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں بڑے گناہ کی طرف اشارہ ہے کہ دن کے روشنی میں اگر کوئی گناہ کر لیا ہے بندہ تو اللہ رات میں اپنی رحمت کی چادر پھیلاتے ہیں، شاید وہ گنہگار توبہ کر لے، چنانچہ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اللہ دن میں اپنی رحمت کی چادر وسیع کرتے ہیں، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ یہ کب تک اللہ کی رحمت وسیع رہتی ہے؟ ہر دن، ہر صبح، ہر رات، کب تک؟ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، یعنی قیامت کے قریب تک۔ جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور ایسا ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند۔ تو لہذا توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہر رات ہر دن اللہ اپنی رحمت کی چادر پھیلاتے ہیں، کوئی گنہگار آئے اور اس کے سائے میں پناہ لے، توبہ کرے، استغفار کرے اللہ سے۔ لہذا گناہ کرنا یہ اتنا برا نہیں ہے، گناہ کر کے بھول جانا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہاں ہو گیا ختم قصہ، کوئی اس پر احساس ہی نہیں ہے، ندامت، کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، یہ ہے بڑی غلطی، یہ اللہ جو ہے پسند نہیں کرتے۔ لہذا گناہ ہو گیا، شیطان بہکایا، نفس بہکایا، کر لیا، لیکن دن میں ہوا رات میں توبہ کرے، رات میں ہوا دن میں توبہ کرے، جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لے، یہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تو لہذا توبہ میں، استغفار میں دیر نہ کریں، بخیلی نہ کریں، کب موت کا جھٹکا لگے گا ہمیں نہیں معلوم۔ چنانچہ آگے کی روایت راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اعترف، بندہ جب اعتراف کرتا ہے، اقرار، اے اللہ ہوش و حواس میں جانتے بوجھتے یہ غلطی ہو گئی، جذبات میں آ کے ہو گئی، جیسے بھی ہوئی، اے اللہ گنہگار میں ہوں، خطا کار میں ہوں، اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، دل سے اقرار کرے، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دعوت دے کہ اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں،
آپ چاہیں تو ساری انسانیت کو معاف کر سکتے ہیں، مجھے ایک بندے کو معاف کر دیں، آپ کی الوہیت میں، خدائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں، بلکہ آپ پر یقین اور بڑھے گا، گنہگار آپ کی طرف اور متوجہ ہوں گے، اللہ کے رحم و کرم کو دعوت دے۔ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں سمجھیے، بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ منتظر ہوتے ہیں کہ بندہ آئے میری طرف، گنہگار بندہ، اور میں اسے معاف کروں۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہی جا رہا ہے، اللہ کی طرف آ ہی نہیں رہا ہے، اللہ اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے ارادہ تکلیف دینا نہیں ہوتا، کم سے کم آزمائش میں تو اللہ یاد آ جائے، اس بہانے وہ اللہ کی طرف آ جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں اور اللہ اس کو اس آزمائش سے بھی نکال دیتے ہیں۔ لہذا زندگی میں آنے والی آزمائشوں کو اپنے لیے عذاب سمجھنے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ اپنے دربار میں بلانا چاہتے ہیں، اور اللہ کی عبادت ہو، معافی تلافی ہو، توبہ و استغفار ہو، انشاءاللہ گناہ بھی معاف ہوں گے، آزمائش بھی دور ہوگی۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عبدن اذنب ذنبا، کوئی بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، فقال، پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں آتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے اللہ اذنبت، میں نے گناہ کر لیا، فاغفرہ، آپ معاف کر دیجئے، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقال رب، اللہ جو ہے فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب، میرا بندہ جانتا ہے کہ جو میرا رب، میرا پروردگار ہے، وہی میرا گناہ معاف کرے گا، اس رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے معاف کرنے والا، کوئی رب ہی نہیں ہے تو معاف کون کرے گا، صرف وہی ایک رب ہے۔ دیکھو میرا بندہ اعتراف کر رہا ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے، فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ کس طرح میری تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے معاف کرنے والا، غفرت لعبدی، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو یہ اقرار اللہ کو کتنا پسند ہے، یہ اعتراف اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اس دنیا میں کسی سے چند کوڑی کے فائدے حاصل کرنا ہو تو اتنی چاپلوسی، اتنی تعریف، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، بس چند پیسوں کے لیے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے، اس کا مقام کیا، اس کی اوقات کیا، اور وہ کون سا بڑا خوش ہو جاتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ ہے ہی ہے ہمارے سامنے جھکنے والا، اس کو ایسے ہی حالات سے دو چار کرو، یہ آئے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، دو چار اشرفیاں پھینک دو، خوش ہو جائے گا۔ یہ حالت ہے انسان کی۔ تو بجائے ایسوں کے سامنے گڑ گڑانے کے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تو خوش ہوتے ہیں، اللہ تو راضی ہوتے ہیں، اللہ تو ہماری سوچ اور توقع سے زیادہ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے سامنے اعتراف کریں اپنے گناہوں کا، انشاءاللہ وہ ملے گا اللہ کی طرف سے جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد کی روایت حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امت کا ایک واقعہ بیان کیا، گزشتہ امت میں چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں یا عیسائی ہوں یا کسی اور نبی کی امت رہی ہو، کہ اس امت میں ان رجلا، ایک آدمی نے کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، ایک گنہگار شخص تھا، بڑے بڑے اس نے گناہ کیے تھے، اب وہ اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا اللہ اسے معاف کرے گا؟ نہیں معاف کرے گا، بلکہ اتنا ہی نہیں، اس کو خطاب کر کے کہا ما غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اتنے بڑے بڑے تیرے گناہ ہیں، آج چلا ہے معافی مانگنے۔ تو اللہ نے جلال میں آ کر فرشتوں سے کہا من ذا الذی یتعلی علیہ، کون ہے جو میرے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ سن لے وہ، لا اغفر لفلان غفرت فلان، کہ جو معافی مانگ رہا ہے اس کو تو میں نے معاف کر دیا، یہ جو آ کے بیچ میں کہہ رہا تھا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اسے میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کون ہوتا ہے بولنے والا کہ میں رحیم نہیں ہوں، میں کریم نہیں ہوں؟ اسی لیے کتنا بڑا بھی گنہگار آئے اسے ہم تسلی دیں، معافی مانگو اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، اور پورے یقین کے ساتھ، کسی کو نا امید نہ کریں کہ ارے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، یہ نہیں ہونے والا ہے معاف، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، اللہ ہے معاف کرنے والے، ہماری کون اوقات کی ہم ایسی باتیں اپنی زبان سے کہیں۔ تو کتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے توبہ کی ہی ترغیب دیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو، بلکہ توبہ کی توفیق ملنا بھی دلیل ہے اللہ معاف کرنا چاہ رہے ہیں۔
تبھی توبہ کی توفیق دی ہے۔ اور کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ ہاں یہ حدیث میں ہے کہ ڈرایا جائے کہ اگر یہ اس طرح کے گناہ ہوں گے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس طرح کے گناہ کرو گے تو اللہ جو ہے اتنا ناراض ہوں گے، یہ ہے حدیثوں میں، یہ تو قرآن میں بھی اللہ نے وعیدیں سنائی ہیں۔ لیکن کسی سے گناہ ہو گیا خدا نہ خواستہ، اب اس کے سر پہ سوار ہو گئے تم جہنمی ہی ہو، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے۔ کہو فوراً رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ اب آگے کی حدیث اسی معنی میں آ رہی ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قال، کہ شیطان نے کہا تھا جب اللہ کے دربار سے بھگایا جا رہا تھا تو شیطان نے کہا تھا، وعزتک یا ربی، اے رب آپ کی عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم جب تک آپ کے بندوں کے جسم میں روح رہے گی بہکاتا رہوں گا، گناہ کرواتا رہوں گا جب تک روح رہے گی جسم کے اندر۔ قسم کھا کے نکلا اس دربار سے، اللہ کے دربار سے۔ فقال رب، تو اللہ نے بھی اسے جواب دیا، وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا ابرح لا ازال اغفر لهم مستغفرونی حتی یغرغر، حالت غرغرہ میں آنے سے پہلے پہلے، حالت غرغرہ یعنی نزع کا جو عالم ہے، جب روح نکلنے والی ہوتی ہے یا نکل رہی ہوتی ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، وہ حالت طاری ہونے سے پہلے پہلے بندے جب بھی مجھ سے استغفار کریں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ نے جواب دیا شیطان کو کہ تو بہکاتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا، شرط یہ ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگتے رہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی کو بھی معاف کریں گے، کہیں کسی کی بھی توبہ قبول ہوگی، کسی کا بھی استغفار قبول ہوگا، ہاں حالت نزع سے پہلے پہلے، موت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے۔ اسی لیے موت سے پہلے کی جو مہلت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بڑی قیمتی مہلت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ اس امید پر نہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، وہ حج پہ جائیں گے توبہ کر لیں گے، 60 سال کی سے زیادہ عمر ہو جائے گی توبہ کر لیں گے، جب نمازوں کی پابندی ہونے لگی تب توبہ کر لیں گے، یہ سب شیطانی بہکاوا ہے، نہ معلوم کہ وہ ہماری زندگی میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں اس سے پہلے ہی نزع کی کیفیت طاری ہو گئی، تو اسی لیے مہلت ہے اللہ کی طرف سے، توبہ کرتے رہیں، استغفار کی کثرت ہمیشہ رہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم کر لیتا ہے اپنے اوپر، ہمیشہ استغفار زبان پہ رہتا ہے، اس کے فائدے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو زندگی کی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتے ہیں۔ زندگی پریشانیوں کا نام ہے، کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی، پریشانی تو آئے گی، امتحانات تو آئیں گے، امتحانات تو انبیاء کی زندگی میں آئے تو ہماری زندگی میں کیوں نہیں آئیں گے؟ لیکن اللہ کی طرف سے فائدہ یہ ہوگا استغفار کا، ہر پریشانی کے ساتھ اللہ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیں گے، پریشانی محسوس نہیں ہوگی، آزمائش اتنی بڑی آزمائش محسوس ہی نہیں ہوگی، ہر آزمائش سے راستے بنتے رہیں گے۔ دوسرا فائدہ، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اللہ تعالیٰ آزادی عطا کریں گے۔ غم انسان کی زندگیوں میں ہوتا ہے مختلف قسم کا غم آئے گا، لیکن وہ غم سوار نہیں ہوگا آدمی کے اوپر، آدمی جو ہے بالکل ایسا غم میں مبتلا ہو گیا، کہتے ہیں نا صدمہ لے لیا، ڈپریشن میں چلا گیا، ایسا نہیں، غم آیا چلا گیا، اللہ کی طرف سے مدد رہی الحمدللہ، تو ہر غم سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، کہ رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس راستے سے اللہ نے کس کا رزق لکھا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہمارا کام ہے بس محنت کرتے رہنا۔ کبھی کبھی اللہ وہاں سے راستہ کھول دیتے ہیں جہاں سے ہمارا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ دو چیزوں پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچے بھی نہیں۔ ایک ہے تقوی، سورہ طلاق کے اندر اللہ نے فرمایا جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور دوسرا ہے استغفار، جو آدمی استغفار کو لازم کرے گا اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
لہذا ہم 1000 تدبیروں میں ایک تدبیر یہ بھی شامل کر لیں، تقویٰ اور استغفار کو لازم کریں۔ انشاءاللہ ہر تدبیر ہم نے کی ہوگی رزق میں برکت کے لیے، نہ جانے اور کیا کیا چیزوں میں برکت کے لیے، ایک کام یہ بھی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کی کھلی مدد محسوس ہوگی۔ آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم سے خطا ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد جو آئی اس دنیا میں اور آتی رہے گی قیامت تک، ہر انسان سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، اس سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے خطا سے سوائے فرشتوں کے اور انبیاء کے۔ البتہ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار اور گنہگار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتے رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان المومن اذا اذنب کانت نقطۃ سودا، جب کوئی مومن کوئی گناہ کرتا ہے ایک چھوٹا کالا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، چھوٹا ایک نقطے کے ویسا۔ فَإِن تَابَ، اگر وہیں کا وہیں توبہ کر لیا، واستغفر، استغفار کر لیا، سُقِلَ قَلْبُهُ، دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، وہ دھبا ختم۔ وَإِن زَادَ، اور اگر وہ توبہ نہیں کیا، گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، وہ نقطہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ۔ فذالکم الران، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جب کیفیت ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں دل کا زنگ، کہ دل زنگ آلود ہو گیا روحانی اعتبار سے۔ اب وہ دل کی سختی کہیے یا کچھ بھی کہیے، کتنی بھی عبرت کی چیز دیکھ لے، کوئی بھی قرآن کی آیت سن لے، کوئی بھی وعید سن لے حدیث کی، دل نرم ہی نہیں پڑتا، توبہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ یہ والی دل کی کیفیت بڑی جو ہے پرخطر ہے یہ۔ لہذا یہ کیفیت ہونے سے پہلے آدمی اپنے دل کو صاف کر لے کہ یہ دل کا زنگ نہ لگنے پائے، کیونکہ سورہ مطففین میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ وہ لوگ جنہیں ہدایتیں نہیں ملی تھیں، جن کو جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہوگا، فرشتے کہیں گے کیا ہوا؟ اللہ کہیں گے یہ ہوا، انہوں نے اپنے دلوں پہ زنگ لگا لیا تھا، جس کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہے دنیا میں۔ تو اسی لیے ایک نقطہ یا 2 نقطے ہیں فوراً صاف کر لیں، ایک گناہ 2 گناہ ہوا فوراً توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، دل صاف رہے گا، ہدایت کی دولت سے انشاءاللہ مالا مال ہوتے رہیں گے۔ لیکن گناہوں سے بے توجہی ہوئی، استغفار اور توبہ سے دوری ہوئی اور گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ نہ کرے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل پورا سیاہ زنگ آلود ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس آخری حدیث میں ہمارے لیے بڑا پیغام ہے کہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہیں، استغفار ہو، توبہ ہو، گناہ بھی معاف ہوں گے، دل بھی صاف رہے گا، رزق میں برکت ہوگی، اسی طریقے سے غموں سے دوری ہوگی، ہر مشکلات سے نکلنے کے راستے ملیں گے۔ اتنے بڑے بڑے فائدے اللہ نے استغفار میں رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کثرت سے استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے صاف اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔